السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو جو کل کی ویڈیو میں جو ہے ہم نے بتایا تھا کہ اس میں جو ہے 2 رکعت والی نماز کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے 2 فرض ہو گئے یا 2 سنتیں ہو گئی تو ان کو جو ہے وہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو کل کے دن میں جو ہے ہم نے وہ یہی بیان کیا تھا۔ تو آج جو ہم بیان کریں گے وہ یہ ہوگا کہ جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے 4 سنت ہو گئی یا 4 فرض ہو گئے تو ان کو جو ہے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ، تو ان کو طریقہ جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جو 4 سنتیں ہوتی ہیں وہ پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو وہ 4 سنتیں جو ہوتی ہیں، مثلا جیسے آپ ظہر کی نماز کی لے لیں تو 4 سنتیں آپ نے مثلا نیت کی، نیت کرنے کے بعد جو ہے آپ پڑھنا شروع کریں گے۔ تو جب شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں یا گھر پر پڑھ رہے ہیں۔ تو سنتوں کا جو طریقہ ہے وہ گھر پر بھی اور مسجد میں بھی ایک ہی طریقہ ہے، مگر جو فرض کا طریقہ ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے۔ اگر گھر پر پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ چینجنگ ہے، مطلب جو گھر پر پڑھنا ہوتا ہے وہ زیادہ پڑھنا ہوتا ہے، اور جو مسجد میں پڑھنا ہوتا ہے امام کے پیچھے تو اس میں جو ہے وہ کم پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح کم پڑھنا ہوتا ہے یہ آگے بتائیں گے۔ تو ابھی جو ہے فی الحال ہم سنتوں کا طریقہ مکمل طور پر بتاتے ہیں۔ تو آپ مثلا ابھی جو ہے گھر پر سنتیں ادا کر رہے ہیں تو اس کا جو طریقہ ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ پہلے سنتوں کی نیت کر لیں، اس کے بعد جو ہے ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد الحمدللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ ملا لیں یا سورہ کوثر پڑھ لیں یا سورہ اخلاص پڑھ لیں، مثلا کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ اب آپ نے جو ہے سورت ملا لی، اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے۔ تو جب سجدے میں جائیں گے اس طرح آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب اسی طرح جو ہے آپ نے باقی 3 رکعتیں بھی پڑھنی ہیں، یعنی کہ ہر رکعت میں جو ہے آپ نے الحمدللہ اور کوئی سورت جو ہے وہ پڑھنی ہے، لیکن یہ جو ثنا ہوتی ہے یہ صرف ایک پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی بھی رکعت میں جو ہے نہیں پڑھی جاتی۔ تو اب جو ہے آپ نے سنتوں کا طریقہ مکمل طور پر سیکھ لیا ہے، یعنی کہ ان کا آسان لفظوں میں طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں گے سنت کی، یعنی کہ جب آپ سنتیں پڑھیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ چاروں رکعت میں جو ہے الحمدللہ بھی پڑھیں گے اور کوئی سورت بھی پڑھیں گے۔ اب یہ چاہے آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں یا گھر پر پڑھ رہے ہیں، تو اس کا جو طریقہ ہے وہ بالکل ایک جیسا ہی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے آپ مکمل طور پر جو ہے الحمدللہ اور کوئی سورت جو ہے قرآن پاک کی ملا رہے ہیں، مثلا سورہ کوثر ہو گئی یا سورہ اخلاص ہو گئی، تو یہ جب آپ ملائیں گے ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ نے ثنا جو ہے وہ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ اور کسی بھی رکعت میں جو ہے نہیں پڑھنا۔ آپ نے ثنا صرف پہلی رکعت میں پڑھنی ہے، یعنی کہ جب آپ نماز شروع کریں گے تو آپ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ نے کسی رکعت میں نہیں پڑھنی، صرف الحمدللہ پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کوئی سورت ملا لینی ہے قرآن پاک سے۔ تو اب جو فرض پڑھنے کا طریقہ ہے اس پر آ جاتے ہیں۔ تو فرض جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ مسجد میں فرض پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو اس کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی نماز فرض کی، یعنی کہ مثلا آپ ظہر کی نیت کر رہے ہیں تو اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ یہ امام کے پیچھے جو کھڑے ہو کر نیت کرنے کا طریقہ ہے یہ وہ ہے، اور جو اکیلے پڑھنے کا طریقہ ہے وہ الگ ہے۔ اس میں الگ کیا ہے، صرف آپ نے یہ الفاظ نہیں کہنا کہ پیچھے اس امام کے، باقی نیت جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے ایک ہی جیسی ہے، صرف یہی ایک لفظ ہے جو امام کے پیچھے ادا کیا جاتا ہے، امام کے پیچھے نہ ہو تو ادا نہیں کیا جاتا۔ تو اب جو ہے آپ نے نماز کی نیت کر لی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر، تو اب جو ہے آپ 4 فرض پڑھ رہے ہیں ظہر کے امام کے پیچھے،
تو اس کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ چپ کر کے خاموشی سے بالکل کھڑے رہیں گے. یعنی کہ اگر آپ نے جب نماز شروع کی تو امام صاحب نے بالکل اسی وقت پر شروع کی. یعنی کہ جب امام شروع کر رہے تھے نماز تو آپ وقت پر نماز میں پہنچ گئے, اور امام صاحب نے جیسے ہی شروع کی تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا. یعنی کہ اب جب امام صاحب نے الحمدللہ پڑھنا شروع نہیں کیا, امام صاحب نے قرات جب شروع نہیں کی, تو آپ جو ہے ثنا پڑھ لیں. صرف ثنا پڑھنی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھنا. آپ نے ثنا پڑھنی ہے. یعنی کہ اگر الحمدللہ شروع کر دیا ہے تو آپ ثنا نہیں پڑھیں گے, اگر شروع نہیں کیا تو آپ ثنا پڑھ لیں, آپ کے پاس وقت ہے. یعنی کہ اب جیسے آپ ثنا پڑھنا شروع کر دیں اور امام صاحب نے الحمدللہ شروع نہ کی ہو, تو اس کے بعد جو ہے آپ نے ابھی ثنا آدھی پڑھی ہو اور امام صاحب نے آگے سے قرات جو ہے وہ شروع کر دی, تو اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ جو ثنا پڑھ رہے ہیں اس کو آپ جاری رکھیں, اس کو آپ مکمل کریں. یہ نہ ہو کہ امام صاحب نے اب قرات شروع کر دی تو اب تو جو ہے وہ وقت مکمل ہو گیا, تو اب جو ہے میں چھوڑ دیتا ہوں, اس کو نہیں پڑھتا. اس طرح نہیں ہوتا. امام صاحب نے جو شروع کیا ہے وہ بعد میں شروع کیا ہے, آپ نے پہلے شروع کیا ہے. تو اگر امام صاحب شروع بھی کر دیں تو پھر بھی آپ اس کو مکمل کریں, اور یہ تب مکمل کریں جب آپ امام صاحب سے پہلے پڑھنا شروع کر دیں. یعنی کہ جب الحمدللہ سے شروع قرات نہ کریں امام صاحب. تو اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے. تو باقی کی جو رکھتے ہوں گی, یعنی کہ جیسے آپ نے نماز ابھی شروع کر لی تو ثنا پڑھ کر آپ بالکل خاموش کھڑے ہو جائیں گے. باقی جو بھی پڑھے گا وہ امام ہی پڑھے گا. جیسے اس نے الحمدللہ پڑھ لی امام صاحب نے, اور اس کے علاوہ کوئی صورت ملا لی ہے, کچھ چند آیاتیں پڑھ لی, تو اب امام صاحب جو ہے رکوع میں جائیں گے تو صرف آپ نے رکوع کی تسبیح دہرانی ہے. یعنی کہ سبحان ربی العظیم, یہ 3 مرتبہ آپ نے دہرانی ہے. تو اس کا جو طریقہ ہے ایک رکعت کا وہ یہی ہے. تو اس کے بعد جو آپ کی دوسری رکعت شروع ہوگی اس میں جو ہے امام صاحب الحمدللہ پڑھیں گے, کوئی صورت ملائیں گے, آپ بالکل خاموش کھڑے رہیں گے, اس میں ثنا آپ نے نہیں پڑھنی. تو اسی طرح جو ہے آپ نے تیسری رکعت میں بھی خاموش کھڑے رہنا ہے, امام صاحب صرف الحمدللہ پڑھیں گے, کوئی صورت نہیں ملائیں گے. تو جو تیسری رکعت ہوتی ہے اس میں جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ قرات کرتے ہوئے آواز کو جو ہے بالکل کم رکھتے ہیں, اتنا کہ وہ صرف خود تک آئے. یعنی کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں جو ہے وہ امام صاحب جب قرات کرتے ہیں تو بالکل ہلکی سی آواز میں کرتے ہیں, بالکل کم آواز میں. تو اب آپ کی تیسری رکعت جو ہے وہ بھی مکمل ہو گئی. اب آپ نے چوتھی رکعت میں کیا کرنا ہے, چوتھی رکعت بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح تیسری رکعت ہے. تو اب تیسری رکعت میں آپ نے جیسے کیا تھا بالکل خاموش کھڑے رہے, امام صاحب نے الحمدللہ پڑھ لی, تو اس کے بعد جو ہے وہ رکوع میں چلے گئے, پھر وہ سجدے میں چلے گئے. تو اسی طرح جو ہے آپ بالکل خاموش کھڑے رہیں گے چوتھی رکعت میں بھی, اور اس کے بعد جو ہے امام صاحب تشہد میں بیٹھیں گے. تو جب وہ تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ نے اتحیات پڑھنی ہے, اس کے بعد جو ہے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, اس کے بعد جو ہے آپ نے ربی جعلنی پڑھنی ہے. تو پھر جو ہے امام صاحب سلام پھیریں گے. جب تک امام صاحب سلام نہ پھیریں گے آپ بالکل خاموش بیٹھے رہیں گے. جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ نے پہلے جو ہے وہ سیدھی طرف دیکھنا ہے, پھر جو ہے وہ الٹی طرف دیکھنا ہے. تو اس طرح جو ہے آپ کی وہ نماز مکمل ہو چکی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے دیکھیں جو سنتوں کا طریقہ ہے اس میں جو ہے ہر رکعت کے اندر الحمدللہ پڑھنی ہے اور کوئی صورت ملانی ہی ملانی ہے. اور جو صرف پہلی رکعت ہے اس کے اندر ثنا پڑھنی ہے, باقی کسی بھی رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی. اسی طرح جو ہمارا فرض کا طریقہ ہے, تو فرض کے طریقے میں ہم نے کیا پڑھنا ہے, فرض کے طریقے میں جو ہے جب نیت ہم پڑھ لیں اور یعنی کہ نماز شروع کر لیں, تو نماز شروع کرنے کے بعد جو ہے آپ نے ثنا اس حالت میں پڑھنی ہے اگر امام صاحب نے قرات شروع نہیں کی. اگر امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہے تو آپ خاموش کھڑے رہیں, آپ کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. تو اب جو ہے امام صاحب نے قرات شروع کر دی تو آپ نے بالکل خاموش کھڑے رہنا ہے. امام صاحب جب رکوع میں جائیں گے آپ نے صرف تب پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ. اس کے بعد جو ہے اب آپ کھڑے ہو جائیں گے, پھر آپ سجدے میں جائیں گے. تو آپ سجدے میں جب جائیں گے صرف تب پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ. اب اس کے بعد جو ہے آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے, تو امام صاحب قرات کریں گے, آپ خاموش کھڑے رہیں گے, آپ بالکل خاموش کھڑے رہیں گے. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ جو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے نا, اس کے اندر جو ہے کوئی قرات مقتدی پر لازم نہیں ہوتی. مقتدی کوئی بھی کسی بھی قسم کی قرات نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جو ہے ہماری وہ سنتوں کی نماز اور فرض کی نماز, یعنی کہ ہم نے مکمل رکعتیں جو ہیں وہ اچھے طرح سے سیکھ لی ہیں. تو اب جو ہے
میں آپ کو مکمل طور پر بتا چکا ہوں کہ نماز کا طریقہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم وتر کی طرف، یعنی کہ جو عشاء کی نماز میں 3 وتر ہوتے ہیں ان کا پڑھنے کا جو ہے صحیح طریقہ کیا ہے۔ سنتیں اور فرض جو ہے ہم نے اچھی طرح سے سیکھ لیے، اب آتے ہیں وتر کی طرف۔ دیکھیں وتر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، وتر کو واجب کہا جاتا ہے کیونکہ واجب جو ہے وہ فرض سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس پر فرض سے بھی زیادہ سزا مطلب اس کے اوپر مقرر کی گئی ہے کہ اگر فرض چھوڑ دیا تو اس کی جو سزا ہے وہ ہے، لیکن جو واجب کی ہے سزا وہ فرض سے بہت زیادہ ہے، اور اس پر بھی جو ہے اللہ رحم نہ کرے گا۔ اب جو ہے ہمارا وتر پڑھنے کا طریقہ وہ کس طرح ہونا چاہیے، تو وہ طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو بقیہ نماز کی طرح ہی شروع کرنا ہے۔ نیت کر لی مثلا، تو اس کی جو نیت ہے وہ اس طرح ہوگی کہ آپ نے نیت کی 3 رکعت وتر واجب، یہ جو ہے امام کے پیچھے نہیں پڑھے جاتے ہیں، یہ گھر پر پڑھیں یا عشاء کی نماز کے بعد آپ جب پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد مثلا آپ کو کوئی کام آیا، آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا مثلا کہ 3 گھنٹہ جو ہے آپ کسی کام سے چلے گئے، تو اس کے بعد جب آپ کام سے لوٹے تو اب بھی آپ کو اجازت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی وتر جو ہے وہ ادا ہی کہلائیں گے، ان کی جو ہے وہ کوئی قضا وضا نہیں ہوتی، سنتوں کی جو ہے وہ قضا نہیں ہوتی، صرف فرض کی قضا ہوتی ہے اور کسی کی بھی قضا نہیں ہوتی۔ تو اب جو ہے آپ نے وتر کی جو ہے نیت کر لی، تو نیت جب کی تو نیت کے بعد آپ پڑھیں گے ثنا پہلی رکعت میں۔ وتر کی ہمیشہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں، 3 سے زیادہ بھی نہیں ہوتی، کم بھی نہیں ہوتی، اور یہ وتر جو ہے صرف عشاء کی نماز میں آتے ہیں اور کسی بھی نماز میں نہیں آتے۔ تو اب آپ نے جو ہے وتر کی نیت کر لی، اس کے بعد آپ پڑھیں گے ثنا۔ ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے، الحمدللہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے۔ اسی طرح جو مکمل طریقہ میں نے بتایا ہے، اسی طرح سے مکمل طریقے پر نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، دوسری رکعت میں آپ نے صرف الحمدللہ پڑھنی ہے اور کوئی سورت ملا لینی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں جو ہے آپ نے الحمدللہ بھی پڑھنی ہے، اس میں کوئی سورت بھی ملانی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی کہ قیام میں کھڑے ہوئے۔ اسی طرح جب آپ قرات کر رہے ہیں کھڑے ہوئے، جب آپ نے الحمدللہ پڑھ لی اور کوئی سورت پڑھ لی تو اب جو ہے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، تو اللہ اکبر آپ نے کہہ لیا تو اب جو ہے آپ ہاتھ دوبارہ باندھ لیں گے، تو دوبارہ ہاتھ باندھنے کے بعد جو ہے آپ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو دعائے قنوت کا طریقہ جو ہے یہ ساری چیزوں کے ساتھ میں ایک بار ملا کے جو ہے آپ کی دہرائی کے لیے انشاءاللہ پوری ویڈیو بنا دوں گا، کہ الحمدللہ ہو گئی، ثنا ہو گئی، اور مکمل طور پر نماز کی جو چیزیں ہیں، کیونکہ بیان کے اندر جو ہے وہ ویڈیو بنانے کے لیے لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو، تو اس میں جو ہے قرات ہم اچھے سے یاد نہیں کر پاتے، تو اس لیے جو ہے میں ویڈیو آپ کو اچھے سے الگ سے بنا کر دے دوں گا، جس میں صرف عربی ہوگی اور کیا کیا پڑھنا ہے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے جو ہے اب دعائے قنوت پڑھ لی، دعائے قنوت کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر تشہد میں بیٹھیں گے۔ باقی سارا طریقہ جو ہے نماز کا مکمل طور پر وہی ہے جو باقی نمازوں کا میں نے بتایا ہے، جیسے سنت ہو گئی یا فرض ہو گئے، 4 ہو گئے، 3 ہو گئے، ان سب کا طریقہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، سب کا طریقہ ایک ہی ہے، نماز ایک ہی ہوتی ہے، بس پڑھنے کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے، الگ الگ ہے۔ تو اب جو ہے آپ نے وتر بھی سیکھ لیے، تو اس کے بعد جو ہے اب آتے ہیں نفل کی طرف۔ نفل جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ 2 ہوتے ہیں نمازوں کے، اس کے علاوہ آپ نفل جو ہے وہ 4 پڑھنا چاہیں 4 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھنا چاہیں یا حتیٰ کہ آپ 12 پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہوتی ہے، اس کی کوئی جو ہے مقرر نہیں ہوتی کہ اتنا ہی پڑھنا ہے، اتنے ہی، اس سے زیادہ نہیں پڑھنے، اس کو جو ہے آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نفل انسان پڑھے گا تو ثواب ہوگا، اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہوتے ہیں نفل، یعنی کہ نفل جو ہے وہ مستحب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے آپ کو نفل پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں، جیسے آپ نے 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت یہ سیکھی تھی، تو اسی طرح جو ہے آپ کا نفل کا بھی طریقہ ہے۔ تو نفل کی جو ہے صرف نیت الگ ہے، آپ نے سنت اور فرض کی جگہ پر جو ہے وہ صرف نفل کہنا ہے، اس کے بعد جو ہے یعنی کہ باقی تمام نماز جو ہے وہ مکمل ایک جیسی ہے، ساری نمازیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، اس میں کسی نماز میں زیادہ نہیں ہوتا، کسی نماز میں کم نہیں ہوتا، بس یہ فرق ہوتا ہے کہ کسی نماز کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور کسی نماز کی 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔
تو اسی طرح جو ہے ہم نے آج تمام نمازوں کے طریقے جو ہیں وہ سیکھ لیے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر بتاؤں گا کہ نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان چیزوں کو میں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا اور آپ کو یاد کرنے کا جو ہے وہ بہتر طریقہ بتاؤں گا. اسی طرح ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کریں, اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اس کو یاد کرنے میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.